موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا زکریا علیہ السلام وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے واقعے کی جو ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ جب بی بی مریم کی کفالت کا مسئلہ آیا تو سب چاہتے تھے کہ ہم بی بی مریم کی کفالت کریں، چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور پھر امرأت عمران نے اللہ کے آگے منت مانی تھی، یہ وہ منت والی بیٹی تھی۔ تو اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ منت ماننی جائز ہے، لیکن اللہ کے نام پر منت مانی جائے۔ قبروں کے لیے منت نہ ہو کہ ہم عرس کریں گے، چڑھاوا چڑھائیں گے، ہم چادریں ڈالیں گے، ہم پھول ڈالیں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں شریعت کے خلاف ہیں۔ ہاں ایک آدمی منت مانتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما دے، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں تیرے گھر کے طواف کروں گا، میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں مدرسے میں اتنا امداد دوں گا، تو یہ منت جائز ہے۔ اسی لیے بی بی مریم نے بھی یہی منت مانی تھی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بی بی مریم نے منت مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، حالانکہ بی بی مریم کی والدہ جو ہے وہ بھی اب ولی اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پتہ نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جو خاص ہیں اللہ کے لیے۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ میرے آقا نے خود فرمایا کہ 5 لا يعلمہن الا اللہ، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کی نشانیوں کا علم ہے، یہ علم ہے قیامت آئے گی، لیکن کب اس کا علم نہیں۔
اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بارش کے برسنے کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بادل بن جاتے ہیں، برستا کوئی بھی نہیں. بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا کہ بارش آ جاتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور دنیا میں جتنی عورتیں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بھی صرف اللہ جانتے ہیں. 3 چیزیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئے گی. یہ 5 چیزیں ہیں، یاد رکھو. لیکن جو آج کل اشکال پیدا ہوتا ہے، اور نئی نسل ہماری جو ہے اللہ ہدایت دے، وہ ایسے ایسے اشکال کرتی ہے کہ دیکھو جی، آپ کہتے ہیں کہ ارحام کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. تو پھر یہ اللہ کا علم کیسے خاص؟ یہ ان کی جہالت ہے. ہمیشہ ایک مسئلہ یاد رکھ لو گے نا تو کبھی دھوکہ نہیں لگے گا. ایک علم ہوتا ہے ما فوق الاسباب، اور ایک علم ہوتا ہے ما تحت الاسباب. یعنی گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دو، یہ علم غیب تو نہیں ہے. اسی طرح سے اگر الٹرا ساؤنڈ کر کے کوئی بتا دے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے تو ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب تو نہیں ہے. اچھا وہ کتنوں کا بتا دے گا؟ جو آئے گا نا الٹرا ساؤنڈ کرانے، جو نہ آئے پھر اس کا کیا ہوگا؟ مچھلیوں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یونس علیہ السلام ہے یا اور کوئی چیز ہے؟ تو اس لیے یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی الٹرا ساؤنڈ سے کہتے ہیں جی بارش کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. کیا پتہ لگ جاتا ہے؟ کہ ہواؤں کی رفتار کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہوا کی رفتار جی 100 میل فی گھنٹہ ہے، اور اس وقت فلاں جگہ ہے، یہاں فلاں وقت پہنچے گا، لیکن کبھی نہیں پہنچتی. تو علم یقینی تو نہ ہوا، قطعی تو نہ ہوا، ایک گمان ہے، اندازہ ہے، قیاس ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ چند دنوں تک بارش رہے گی رم جھم، ایک دن بھی نہیں برستی. کبھی کہتے ہیں ابھی موسم خشک ہوگا لیکن بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ باتیں بس لوگوں کے قرآن سے بدظن کرنے کے لیے ملاحدہ اور مشرکین جو ہیں وہ گھڑتے رہتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بی بی خود ولی اللہ ہیں، حضرت عمران کی بیوی ہے، اور بی بی مریم کی والدہ ہے جس کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت اتاری ہے. لیکن کہتی ہے کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے کیا ہے تجھے پتا ہے، میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، وہ تیرے گھر میں تیرے دین کی خدمت کرے گا، بچہ ہے یا بچی ہے. فتقبل منی، یا اللہ میری منت قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. اللہ سننے والے بھی آپ ہیں، جاننے والے بھی آپ ہیں کہ میں کتنی سچی نیت سے منت مان رہی ہوں، آپ جانتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا ہے، اپنی امت کو ہدایت دی ہے کہ منت ماننے سے کوئی بگڑی نہیں بن جاتی. اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے مال نکل جاتا ہے، فائدہ شائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہوگا، لاکھ منت مانو یا نہ مانو. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچہ پیدا ہوا تو نے کہا یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بچی ہے، لیکن میں نے منت مانی تھی، اب میں منت سے پیچھے نہیں ہٹتی، میں یہ بچی بھی اللہ کے نام پہ وقف کرتی ہوں. تو یہ وہ بی بی ہے جس کے قرآن اندازی میں اختلاف ہوا اور جھگڑا ہوا.
حضرت زکریا علیہ السلام اس کے خالو تھے. انہوں نے کہا کہ بھی میرا حق ہے بی بی مریم کی کفالت. انہوں نے کہا جی حضرت ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی رشتہ دار ہیں. اور پھر اللہ کی شان ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ پیدائش سے پہچانے جاتے ہیں. وہ بی بی بھی پیدائش سے اس کے چہرے پہ ایک ایسی نورانیت تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا. اور میری بیٹیاں جن کو میری آواز پہنچے وہ سن لیں کہ نیک عمل کرو گے، گناہوں سے بچو گے تو اللہ چہرے پہ ایک نور دیتے ہیں، رونق، تراوٹ ہوتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، چہرے میں کشش ہوتی ہے. اور اگر گناہ کرو گے تو چہرے پر سیاہی ہوتی ہے اور چہرے کے اندر نور نہیں ہوتا، بلکہ چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے پھیکا پھیکا ہو، کوئی دیکھ چوسا ہوا آم ہو. چونکہ یہ گناہ کا اثر ہے، گناہ یا سیاہی. دیکھا نہیں حضور نے فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو یہ اتنا چمکتا تھا، روشنی تھی کہ حد حرم تک اس کی لائٹ جاتی تھی. لیکن سودت ہو خطایا بنی آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب جناب یہ ہے کہ بی بی مریم کی تو حضرت زکریا نبی تھے. انہوں نے کہا جھگڑا نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ ڈال لیتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے وہ بی بی کی کفالت کرے. لیکن دیکھیں وہ قرعہ کیسا ڈالا گیا. ہم تو پرچیاں لکھتے ہیں نا، پرچیوں میں گڑبڑ تو ہو سکتی ہے نا. جو فنکار ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کے اندر ہی پرچیاں بدل دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، وہ قلمیں لے آؤ. پہلے کانے کی قلم بناتے تھے نا لکھنے کے لیے. فرمایا وہ لے آؤ. وہ لے آئے. ہر قلم پہ اس بندے کا نام لکھا، اس کا. اور فرمایا ایسا کرو کہ ہم سارے نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو پانی میں ڈال دو، اور جو قلمیں بہہ جائیں ان کا کوئی حق. جو پانی کے خلاف اوپر جانا شروع کر دے وہ بھی کفالت کرے گا. اب یہ ایسی قرآن اندازی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور یہی اللہ نے قرآن میں یہ بھی مسئلہ فرما دیا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے اور قرآن اندازی کر رہے تھے. ہمارا جاہل کہتا ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اللہ کہتے ہیں آپ وہاں نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہیں. اب جب قرآن کی مخالفت کرے تو اس سے کفر میں کوئی شک ہے؟ یعنی کتنا واضح لفظ ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ نہیں تھے اس وقت. اور بات بھی ٹھیک ہے، ابھی تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے نا. اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. اللہ کی شان دیکھیں، جب قلمیں ڈالی گئیں تو حضرت زکریا کی قلم جو تھی وہ اوپر چلی گئی. صاف بات ہے، نبی کے ہاتھ سے ڈالی گئی قلم نے کامیاب ہونا تھا. اب سب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے. آپ بی بی کو لے آئے اور بڑی آپ کا خیال رکھتے تھے، نگرانی رکھتے تھے. مسجد کے ساتھ جو عبادت کا کمرہ تھا اسی میں اس کو رکھا ہوا تھا. اور باہر جاتے تھے تو دروازہ خود لاک کر کے جاتے تھے، باہر سے تالا لگا کے جاتے. تعلیم دی گئی کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کرو. بچیوں کا، حالانکہ وہ پیغمبروں کے گھر کی بیٹیاں ہیں، پاک گھروں کی بیٹیاں ہیں، لیکن حفاظت ضروری ہے. اگر تم نے ان کو موبائل پکڑا دیے نا تو انشاءاللہ پھر موبائل کا تماشا بھی دیکھ لیں گے آپ.
اگر موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں ہو پھر وہ چیٹنگ کریں، وہ فلمیں دیکھیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ بھائی ایک ہوتا ہے ضروری کہ سفر پہ جا رہے ہیں، بچی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، کب چھٹی ہوگی، کیا ہوگا، تو ایک سادہ سا فون دے رہی ہے، تو نہیں کہ اس کو ٹچ فون لے کے اور اس میں نیٹ والی سمیں ڈلوا دیں، بس وہ بتا سکے جی چھٹی ہوگی مجھے لے جاؤ۔ یا گھر میں کوئی ایسی بات پیش آ جاتی تو بتا، اس میں نمبر باپ، بھائی، بیٹا، ماں، ان کا فیڈ ہونا چاہیے۔ کوئی تیسرا نمبر دیکھو تو پوچھو کہ یہ کون ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن تشریف لے آئے، یہ سب قرآن میں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن نص ہے، قطعی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب جیسے مسجد میں آگے ہوتا ہے ایسے کمرے کو بھی محراب کہتے ہیں۔ جب آپ میں اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں بی بی مریم تھی، وجد عندہا رزقا، اور رزقن بھی تنوین کے ساتھ، یعنی کئی اقسام کی چیزیں رزق کے طور پہ آپ کے آگے موجود ہیں، کئی پھل ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف انگور تھے، انار تھے، کیلا تھا، نہیں، مطلق۔ حضرت زکریا حیران، آپ دیکھیں نبی ہے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو حیران ہوتے۔ بھئی اگر نبی عالم الغیب ہوں، انہوں نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، بی بی یہ کہاں سے آ گیا؟ دروازہ بند ہے، روشن دان بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں۔ آگے بھی تو بی بی مریم ہے نا۔ قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ حیران نہ ہوں کہ ایسے پھل جن کی موسم نہیں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے پھل دے دے۔ اللہ کی نرالی شان ہے، اگر قرآن کے قصوں میں غور کرو نا، اللہ توفیق دے تدبر کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ اب دیکھیں نا بی بی مریم کے بچپن میں بھی پھلوں کا ذکر ہے، ابھی بچی ہے نا، اور بی بی مریم کی انتہا میں بھی پھلوں کا ذکر ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ نے فرمایا بی بی اس کھجور کو پکڑ کے ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی۔ یعنی اس وقت بھی اللہ نے ایسا رزق دیا جس کا تصور ہی نہیں، ایک عورت جو ہے وہ ہلا سکتی ہے کھجور کے تنے کو، لیکن اللہ پاک نے تازہ کھجوریں عطا فرمائیں۔ علماء اس طرح استدلال کرتے ہیں، انہوں نے کہا اگر عورت حاملہ ہے یا وضع حمل قریب ہے تو اس کو تازہ کھجوریں کھلایا کرو، اس کے لیے سب سے بہترین ٹانک ہے، کیونکہ اگر اور کوئی چیز طاقت والی ہوتی تو اللہ وہ بھی تو دے سکتے تھے، کیا مشکل تھا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے کھجور سے زیادہ بہتر چیز کوئی نہیں، ویسے تو مردوں کے لیے بھی ہے لیکن عورت کو خاص طور پہ مفید ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ حضرت زکریا نے جب یہ واقعہ دیکھا نا جی، تو قرآن نے خود فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من
لدنک ذریۃ طیبہ۔ اسی وقت حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد عطا فرمائے۔ اب میں بھی بوڑھا ہو گیا، بیوی بھی سانڈ ہو گئی، لیکن آپ یہ پھل دینے پہ قادر ہیں تو وہ پھل دینے پر بھی قادر ہیں۔ تو حضرت زکریا نے اس لیے اس سے بھی علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب آیات قرآنی پڑھو جہاں جہاں مناسبت ہو وہاں دعا کرو۔ رحمت کی آیات ہوں تو اللہ کی رحمت مانگو، عذاب کی آیات ہوں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اچھا دوسری جگہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ زکریا نے دعا مانگی لیکن آہستہ آہستہ، کیونکہ سنانا تو اللہ کو ہے، وہ ہر چیز سن لیتے ہیں، اس لیے دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب مانگی جائے تو آہستہ مانگی جائے، کیونکہ حکم یہی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ ایک تو گڑ گڑا کے دعا مانگو، رو رو کے دعا مانگو، اور دوسرا آہستہ مانگو۔ یہ جو میرے بھائی تمام شور کرتے ہیں یہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے دعا کے بجائے اللہم اور اللہم اور سب چیخ رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، بدعت۔ دعا مانگو، خدا اور تیرے بندے کے درمیان میں ہے، وہ جانتا ہے، وہ دلوں کی چھپی باتیں بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ، اسی لیے امام ابو حنیفہ نے بھی مسئلہ استنباط کیا کہ فاتحہ امام پڑھے گا، ہمیں حکم ہے آمین تو آمین آہستہ کہو، کیونکہ آمین دعا ہے۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، اللہ قبول فرما، تو یہ دعا ہے، لہذا آہستہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس لفظوں پہ غور کرو نا، جب قرآن پڑھو نا خدا کے لیے غور کر کے پڑھا کرو، چاہے 2 آیتیں پڑھو۔ رب لا تذرنی فردن، یا اللہ مجھے اکیلا نہ موت دینا کہ میری کوئی اولاد بھی نہ ہو، میرا وارث بھی کوئی نہ ہو، میری نسل بھی کوئی نہ ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، حالانکہ سب کے وارث تو آپ ہیں اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، لیکن دنیاوی اسباب کے لیے بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرمان نے دعا قبول کر لی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے دعا قبول کر لی اور ہم نے آپ کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا یحییٰ۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ میرے پیغمبر ہم ایسا بیٹا آپ کو دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا نام کسی نے نہیں رکھا یحییٰ۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، چونکہ وہ بھی تو نبی ہے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی بیوی کو بھی تندرست کر دیا کہ وہ بیچاری سانڈ تھی، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ چاہے تو
90 سال کی عمر میں بھی پھر اس کو اولاد پیدا کرنے کے قابل کر دے، اور نہ کرے تو جوان لڑکیاں بیچاری کئی سال شادی کو ہو جاتی ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے کہ یہ ساری ہم نے کیوں قبول کی دعائیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جو میرے بندے تھے نا، زکریا ہیں، ان کی بیوی ہے، سب یہ سارے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت سے بھی، امید سے بھی، اور ہمارے عذاب سے، خوف سے بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ پکے ایمان والے تھے اور صحیح طریقے سے ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے، تو پھر ہم نے ان کو یہ نظام عطا فرمایا۔ واللہ اعلم۔ اللہ مناسبت کے طور پہ دعا کر لیں کہ یا اللہ جتنی بھی لا ولد ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما، کیونکہ جب مناسبت ہوتی ہے نا قرآن کی آیات کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو فرما برداری اور حیا نصیب فرما، اور جتنی بیماریاں ہیں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، سب دور فرما۔